دھمکی دو, دھونس چلاؤ, خرید لو, دباؤ ڈالو اور فیصلہ اپنے حق میں کروا لو. نون لیگ کی 40 سالہ سیاسی تاریخ ایسے ہی مبینہ واقعات سے بھری پڑی ہے. کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کی سیاست تم ہمارے ساتھ ہو یا پھر ہمارے دشمن کے فلسفے پہ چلتی ہے. اس کی تازہ مثال مریم نواز کی براڈ شیٹ کیس کے سربراہ سابق جج عظمت سعید کو دی جانے والی دھمکی ہے کہ اگر جسٹس عظمت سعید نے خود کو کمیشن سے الگ نہ کیا تو ان کے پول کھول دیے جائیں گے. نون لیگ کی طرف سے ججز اور مخالفین کے لیے ایسا رویہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 1997 میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو توہین عدالت کا نوٹس دیا تو میاں صاحب غصے میں آ گئے. چیف جسٹس پر دباؤ ڈالا کہ وہ یہ نوٹس واپس لیں. جسٹس سجاد علی شاہ نے انکار کیا تو نون لیگ نے وہ کر دیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی, یعنی کہ سپریم کورٹ پر حملہ. کیونکہ اختلاف کرنے والوں کو دھمکیاں دینا نون لیگ کا پرانا طریقہ ہے. اکتوبر 2016 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے نواز شریف کے اختلافات شروع ہوئے تو فوج کو دباؤ میں لانے کے لیے ڈان لیگز کا کھیل رچایا گیا, کیونکہ دھمکیاں دینا نون لیگ کا پرانا طریقہ ہے. پینما کا کیس شروع ہوا تو جے آئی ٹی کے ارکان سے دشمنی شروع ہو گئی. میاں صاحب کے ایما پر جے آئی ٹی ارکان کی جاسوسی اور ڈرانے دھمکانے کی خبریں سامنے آ گئیں, کیونکہ اختلاف کرنے والوں کو دھمکیاں دینا نون لیگ کا پرانا طریقہ ہے. پینما کے 5 ججز سے نون لیگ کی دشمنی کون نہیں جانتا. ان 5 ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے ان پر بغض سے بھرے ہونے اور یوم حساب جیسی باتیں کی گئیں, کیونکہ اختلاف کرنے والوں کو دھمکیاں دینا نون لیگ کا پرانا طریقہ ہے. میاں نواز شریف کو سزا دینے والے جج ارشد ملک کی ویڈیو نکال کر پریس کانفرنس کی گئی اور کہا گیا کہ اگر فیصلہ نہ بدلا تو مزید ویڈیو سامنے لائی جائیں گی, کیونکہ اختلاف کرنے والوں کو دھمکیاں دینا نون لیگ کا پرانا طریقہ ہے. یہ طریقہ اور یہ رویہ کتنا جمہوری اور قانونی ہے, اس پر بھی آج پروگرام میں ہم بات کریں گے. اور ہمیں جوائن کیا ہے سیکیورٹی اینالسٹ جنرل اعجاز امان صاحب نے, سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب نے جوائن کیا ہے, اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار عمر چیمہ. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. پہلے ایک بریک لیں گے, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. عارف حمید بھٹی صاحب, آپ سے شروع کرتے ہیں. سر, نون لیگ کو کیا ایسا ڈر یا خوف ہے کہ کیا ایسی چیز سامنے آ جائے گی کہ مریم نواز نے براڈ شیٹ کمیشن کے جو سربراہ ہیں ان کو کمیشن سے الگ ہونے کے لیے وہ دھمکیاں دے رہی ہیں؟ آپ کو یاد ہے جج ارشد ملک کو بھی دھمکیاں دی گئی تھیں. سر, اب کے بار ان کے پاس ایسا کیا ہے؟ کوئی ویڈیوز وغیرہ ہیں, ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے یا بلیک میلنگ کر رہے ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک وہ چھوٹی سی مثال ہے, اس کا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. ٹڈی جتنا مرضی پش ہو پہاڑ نہیں کراس کر سکتی. محترمہ نے آج تک کون سی ایسی گفتگو کی ہے جس پر انہوں نے عمل کیا ہے؟ مریم نواز کی تو وہ تو ریزائن لینے نکلی تھی محترم پرائم منسٹر صاحب کا, ریزائن دینے پر آئی, ریزائن دینے کے بعد 200 ڈگری سے واپس ہوئی. ارشد ملک کی کئی ویڈیو نکالی ہے, غیر اخلاقی ویڈیو ہے, مجھ سے دیکھی نہیں کہ میں کر دوں گی. میری بات سنیں, ہاتھی کے دانت کھانے کو اور دکھانے کے اور. کہتے ہیں نا, پلے نہیں تھیلا سے کر دی میلہ میلہ. بدقسمتی ہے, ہمارے ادارے نااہل ہیں, ڈرپوک ہیں. انصاف کے نام پر نا انصافی کرنے والے اس ملک میں, اس معاشرے میں بگاڑ کے ذمہ دار ہیں. مریم کی جرت ہو کیسے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو ہر دوسرے دن دھمکی دے. لیکن جب اداروں کی ریٹ اداروں پہ نہ ہوگی, آپ نہل سے بندے اوپر بٹھا دیں گے, آپ ڈیل کر کے بندوں کو اوپر بٹھا دیں گے, تو پھر یاد رکھ لے جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہاں. یہ تو ہو گئی ایک طرف کی بات. عمران خان صاحب, یہ بتاؤں, براڈ شیٹ کو دفن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو 2020 میں پیمنٹ ہوئی ہے اس میں شریک جرم اہم ترین شخصیت ہے, اہم ترین شخصیت ہے آپ کے اسلام آباد کی. ڈیل کر کے آئے تھے وہ. بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ دیکھیں, وہ مجھے پتا آپ نہیں بتائیں گے, بس آپ نے خبر دے دی ہے کہ ایک اہم ترین شخصیت ہے. یہ حدیبیہ پیپرز کیوں کھلوانا چاہتی ہے گورنمنٹ؟ کیا وجہ ہے, کیوں کھلوا رہے ہیں؟ 2017 میں سپریم کورٹ نے مسترد کر دی تھی نا اس کو اوپن کروانے کی درخواست. نہیں, پارس میری سبمیشن ہے, سب سے زیادہ اوپن اینڈ شٹ کیس حدیبیہ پیپر مل ہے, پر بدقسمتی ہے, میں اس پہ پوری بات کروں گا تو میں کنٹیمپٹ کا مرتکب ٹھہروں گا. ٹھیک, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو گزارش یہ ہے, حدیبیہ پیپر مل جتنا اوپن اور انشٹ کیس, میرے پاس اس کی فائلیں 15 سال سے میں کام کر کر کے بوڑھا ہو گیا ہوں. چلیں سر, اب دیکھ لیتے ہیں نا جسٹس عصمت سعید صاحب جو 20 سال سے جن کیسز کے فیصلے نہیں ہوئے, کیا 45 دن میں یا 6 ویکس میں وہ تحقیقات کر لیں گے اس کی؟ کیونکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہم تو کرائیں گے. نہیں پارس,
ایک منٹ، اس گورنمنٹ نے کرنا کیا؟ چھوڑیں اس بورڈ، اس گورنمنٹ کی اور پنجابی فلموں کے ڈائلاگ مدر شاہ کی فلموں میں کوئی فرق نہیں ہے. چک لیا ہوئے وہ کہتا نہیں ہوتا بدن پہ گھٹنا اتر جائے گا. ان کی یہ حیثیت ہے، انہیں چھوڑیں. ہاں عظمت سعید کا کیس، اس کیس کو دفن کرنے کے لیے یہ کمیشن بنایا گیا. میں نے کل ریٹائرڈ جسٹس شاہد صاحب سے بات کی ہے، انہوں نے کہا یہ کیس کھول ہی نہیں سکتے، یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. چلیں بڑی بات کر رہے ہیں آپ کے دفن یہ کرنے کے میں اور لیے آپ وہ روزانہ جسٹس عصمت سعید کا ہی کمیشن بنایا گیا. میں ذرا آگے دونوں جو گیسٹ ہیں ان سے اس پہ رائے لے لیتی ہوں. جنرل صاحب ایک تو اس پہ بھی رائے دیجیے گا، دوسرا یہ کہ نون لیگ کے رہنماؤں نے، آپ کو یاد ہے نا کہ پیناما ججز کو بھی دھمکیاں دی تھی اور ان کے 3 لوگ اس میں نااہل بھی ہوئے تھے. تو مریم نواز ابھی بھی دھمکی دے رہی ہیں جسٹس عصمت سعید کو، کہہ رہی ہیں حقائق سامنے لائیں گے، پول کھول دیں گے. کیا یہ رویہ، یہ طریقہ ان کا درست ہے سر؟ دیکھیں اس کو کوئی بھی مہذب سوسائٹی یا مہذب معاشرے میں اس کو کون درست کر سکتا ہے؟ اور پھر وہ خاتون جو خود سزا یافتہ ہے، ان کو جیل ہوئی ہے عدالت سے، ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سے، فیک ایویڈنس دینے میں. جی تو جنہوں نے کٹہرے میں حلف دے کر جعلی ڈاکومنٹ جمع کرا کے سزا یافتہ خاتون اب اگر وہ ججز کو دھمکیاں دے رہی ہے، تو ان کا نون کا رویہ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا ہمیشہ یہی رہا ہے. جسٹس کا یوں میں چاہیے جس کو ڈکٹیٹ کر سکیں گے فیصلہ یوں دینا ہے، نہ ہو تو عدالتوں پہ چڑھائی کرا دیں گے، جاؤ اور عدالت پہ حملہ کر دو سپریم کورٹ پہ. ان کو اس طرح کے عدالتی نظام چاہیے. پھر جب ان کے پیپلز پارٹی ان کے خلاف تھی میدان جنگ میں، جب یہ تھے انتخابات جو ان کے ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ علی بابا 40 چور ماریں گے، لٹکائیں گے، لڑکانہ کی گلیوں میں گھسیٹیں گے، لاہور کی گلیوں میں، ان کو بھی دھمکی دی. سر یہ ہم ایک طرف کی بات کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ بھی اس کیس کو کہہ رہی ہے ہم پیناما 2 بنانے کی بات کر رہے ہیں سر. تو اگر یہ تحقیقات نون لیگ کے خلاف آ گئیں تو پھر انتقام کا الزام نہیں لگے گا، وہ تسلیم کریں گے اس کو. احتساب کرتے ہوتے ہیں انسٹیٹیوشن آف اے اسٹیٹ. ہم نے اس ملک میں انسٹیٹیوشن بنائے ہی نہیں، اور جب جو جس فارم میں تھوڑے بہت تھے ان کو حکمرانوں نے ہمیشہ مینیپولیٹ کیا. لاسٹ ویک شو میں آپ موجود تھے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جنرل امجد کو میں جانتا ہوں، وہ ایماندار آدمی ہیں. بالکل. اب وہ جو فاروق اعظم تھے ان کا ایک بیان حلفی سامنے آیا ہے 2015 کا، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو براڈ شیٹ سے معاہدہ ہوا تھا نا وہ ساری ذمہ داری انہوں نے جنرل امجد کے اوپر ڈال دی ہے. تو فاروق اعظم صاحب جو ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جنرل امجد کو اب آگے سامنے آ کے ان تمام معاملات کو کلیئر کرنا چاہیے؟ جس دن جنرل امجد کو عدالت بلائے گی وہ آئیں گے اور ہر وہ وضاحت دیں گے جو عدالت ان سے مانگے گی. لگ رہا ہے خود کلیریفائی کرنا ہے تو کلیریفائی وہ واٹس ایپ پہ اور میڈیا پہ کلیریفائی کرنا ہے جو ان ایڈیٹڈ سٹف ہے، جو ان ویریفائڈ. تو بات یہ ہے کہ جس دن عدالت انہیں بلائے گی، اس عدالت نے جب سرونگ چیف اور سرونگ ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا تھا تو وہ بھی ایفیڈیوٹ دینے گئے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ عظمت سعید کا جو کمیشن ہے کیا وہ جنرل امجد کو یا جتنے بھی اس کیس میں جن کے نام آ رہے ہیں چاہے وہ ریٹائرڈ ہو یا سرونگ آفیسرز ہو ان کو بلا کے وہ پوچھ گچھ کریں گے، تحقیقات کریں گے؟ سر اگر انہوں نے سمجھا کہ کرنی ہے تو کریں گے اور وہ آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، بالکل آئیں گے. آپ کو ایسا لگتا ہے عمر چیبہ صاحب؟ اور یاد ہے آپ نے دیکھیں جنرل اسلم بیگ عدالت میں گئے جب انہیں بلوایا گیا، گئے نا. پھر جنرل کیانی ایفیڈیوٹ دینے گئے، جنرل احمد شجاع پاشا نے جا کے ایفیڈیوٹ دیا. تو جب سرونگ چیف جا سکتا ہے عدالت کے بلانے پہ، ڈی جی سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی جا سکتا ہے، اور ریٹائرڈ چیف جا سکتا ہے، اور ریٹائرڈ نیول چیف. گورنمنٹ تو ان کا نام ہی نہیں لے رہی سر، وہ تو دے دیا پیپر مل، سر محل، میاں نواز شریف، اس کے علاوہ کوئی نام نہیں لیتی نا، اس لیے میں نے پوچھا. دیکھو گورنمنٹ نام لے نہ لے، جو کمیشن بن گیا ہے، جس دن اس کمیشن نے جنرل امجد کو بلایا وہ جائیں گے اور وضاحت بھی دیں گے.